بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لاجک میڈیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کسی بھی ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے کروائے جاتے ہیں کہ اس ملک کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ عوام کے پاس جاتی ہیں، عوام جس پارٹی کو چاہیں مینڈیٹ دے دیں، جس پارٹی کو مینڈیٹ مل جائے وہ حکومت بناتی ہے، اور باقی پارٹیاں عوام کے دیے گئے اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں 47 ارب روپے لگا کر الیکشن اس لیے کروائے جا رہے ہیں تاکہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جا سکے، کیونکہ جو کچھ پچھلے 3-4 ماہ سے ہو رہا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ کس طرح ایک پارٹی جس کی مقبولیت کم و بیش 70% ہے، اس کو کس طرح کاٹو سیز کیا جا رہا ہے۔ پہلے اس کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا، اس پہ 2 مقدمات بنائے گئے، اس کے بعد اس کی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ زیر زمین جانے پہ مجبور کر دی گئی، کچھ کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور باقی جو ہیں ان کو ڈرا دھمکا کر سیاسی وفاداریاں تبدیل کروا لی گئی ہیں، ان کو دوسری پارٹیوں میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد اس پارٹی سے اس کا الیکشن سیمبل لے لیا گیا۔ ناظرین، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت جو پچھلے ٹنیور میں حکومت میں رہی ہے اور جو ملک میں 70% سے زیادہ مقبولیت رکھتی ہے، عین الیکشن کے وقت پہ اس کا الیکشن سیمبل لے لینا بہت بڑی زیادتی ہے۔ اچھا، بغیر وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں الیکشن کے نتائج کی جانب۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوئی ہوگی کہ الیکشن تو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، تو اتنی جلدی یہ نتائج کہاں سے آ گئے؟ تو ناظرین، یہ پاکستان ہے، اور پاکستان میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ ناظرین، ملک میں پارٹیوں کو کٹ ٹو سائز اور ڈریگ ٹو سائز کرنے والی فیکٹریاں کام شروع کر چکی ہیں۔ پی ٹی آئی سے اس کا الیکشن سیمبل لینا پہلا قدم تھا تاکہ اس کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں، اور آزاد کینڈیڈیٹ کسی بھی پارٹی میں جا سکے، اس پہ کوئی قانونی قدغن موجود نہ رہے۔ تو پارٹیوں کو کس طرح کٹ ٹو سائز کیا جائے گا یا کس طرح ڈریگ ٹو سائز کیا جائے گا، یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ پہلے چلتے ہیں کہ آنے والے الیکشن کے نتائج کے نتیجے میں کس صوبے میں کس کی حکومت ہوگی۔ ناظرین، سب سے پہلے بلوچستان، وہاں کوئی میجر پارٹی نہیں ہے، اور جو بڑی جماعتیں ہیں پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ان کو بھی سیٹیں وہاں سے برائے نام ملیں گی۔ تو حسب سابق وہاں کی مقامی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو ملا کر مخلوط حکومت بنا دی جائے گی، اور پی ٹی آئی کو 4-5 سیٹیں بلوچستان سے مل جائیں گی، اور وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ آ گیا صوبہ سندھ۔ سندھ میں حسب سابق گورنمنٹ جو ہے وہ پی پی بنائے گی۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ایم کیو ایم ہوگی، ساتھ اس کے جی ڈی اے وغیرہ کو ملا دیا جائے گا، اور پی ٹی آئی سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ آ گیا پنجاب پی ایم ایل این گورنمنٹ بنائے گی۔ آئی پی پی وہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہوگی، اور پی ٹی آئی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت ہوگی۔ اس کے بعد کے پی کے واحد صوبہ ہے جہاں پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بنائے گی اور بھاری اکثریت سے بنائے گی، کیونکہ وہاں پہ یار لوگوں کا چارہ نہیں چل رہا ہے۔ پٹھان ہیں، بڑے ضدی لوگ ہیں، وہ آزاد بھی جیتیں گے تو وہ وفاداریاں نہیں بدلیں گے۔ کوئی اکا دکا ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن میجارٹی وہاں کے کینڈیڈیٹس کی جو ہے نا وہ اپنی پارٹی سے وفاداری نبھائے گی۔
اب آ گیا جی مرکز میں نون لیگ کو حکومت دی جائے گی، اتحادی ہوں گے اس کے MQM، GDA، باپ پارٹی، JUIF، اور اپوزیشن بینچوں پہ ہوگی سب سے بڑی جماعت اپوزیشن کی قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی، اور PTI وفاق میں بھی اپوزیشن کی دوسرے نمبر کی پارٹی ہوگی۔ اور یہ جو حکومت بنے گی یہ سادہ اکثریت سے بنے گی، کھینچ تان کر پوری کی جائے گی، مخلوط سی حکومت ہوگی جس طرح کی یار لوگوں کو سوٹ کرتی ہے، تاکہ نواز شریف کو کھل کھیلنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ نواز شریف کا ماضی بھی یار لوگوں کے سامنے ہے کہ تھوڑی سی اگر اس میں ہوا بھر دی گئی، اکثریت اس کو زیادہ لے کر دے دی گئی تو وہ بھی پنگا لینے سے بات نہیں آتے۔ اس لیے مرزا یار کو پھرنے کے لیے سنجیاں گلیاں نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اچھا، ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پنجاب میں PTI کی اتنی مقبولیت تو اس کی پورے ملک میں ہے، تو پھر وہ اپوزیشن میں بھی دوسرے نمبر کی جماعت کیوں ہوگی؟ اس کے پیچھے کیا عمل کار فرما ہے؟ تو ناظرین، اس کے پیچھے یہ نیت کار فرما ہے کہ آنے والے الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومتوں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، کیونکہ ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے اپوزیشن کی بڑی جماعت میں، مین رول اس کا ہوتا ہے۔ تو عمران خان کی جو پارٹی ہے PTI، وہ جب اپوزیشن میں بھی دوسرے لیول کی جماعت ہوگی تو وہ کوئی ہنگامہ شنگامہ یا کوئی اوپر نیچے یعنی کوئی کہانی نہیں کر سکے گی، وہ کسی پوچھ پریت میں نہیں رہے گی۔ اور دوسرا مین فیکٹر جو ہے اس کے پیچھے، تاکہ آنے والی حکومتیں جب اپنی مدت پوری کریں گی، کیونکہ خواب تو بہت بڑے بڑے دیکھے جا رہے ہیں، جب وہ 5 سالہ مدت پوری کریں گی تو نئے وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے گھر کی بات گھر میں رکھ لی جائے اور مل جل کر، تو جس طرح اب کے بار کیا گیا ہے تو مستقبل میں بھی اس وقت کے مستنقویوں اور انوار کاکڑوں کو سلیکٹ کرنے میں عمران خان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ کر سکے۔ یہ ہے نتائج آنے والے الیکشن کے۔ تو جس طرح ناظرین کوئی مصنف ہوتا ہے تو وہ اپنی کوئی کتاب لکھتا ہے نا، تو کتاب کے اینڈ پہ وہ حوالہ جات لکھتا ہے کہ میں نے یہ جو کتاب جو لکھی ہے نا، اس کے لیے میں نے فلاں فلاں کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ بڑے ہائی پروفائل مصنفین کی کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں جو اس نے پڑھی ہوتی ہیں، تو وہ ذکر کرتا ہے کہ جی میں نے اس کتاب کو لکھنے میں فلاں فلاں کتب سے رہنمائی لی ہے یا مٹیریل وہاں سے لیا ہے، انفارمیشن ان کتب سے لی ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے کسی کتاب سے استفادہ نہیں کیا، اور الیکشن کے آنے والے الیکشن کے نتائج مرتب کرنے کے لیے کسی کتاب کا حوالہ دیا بھی نہیں جا سکتا اور لیا بھی نہیں جا سکتا۔ تو ہم نے استفادہ کیا ہے چند ایک محاوروں سے اور ضرب المثلوں سے۔ تو ہمارا پہلا حوالہ ہے وہی ایک چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ ہمارا دوسرا حوالہ ہے کہ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، اور تیسرا حوالہ ہے ساڑی گل ہو گئی ہے، اور پھر وہ جو گل ہوئی تھی وہ اس کے ہم نے عملی نمونے بھی دیکھے۔ ان 3 مصروں پہ جب ہم نے غور کیا تو ہمیں آنے والے الیکشن کے نتائج مرتب کرنے میں ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔